31st نائٹ مسلمان اس طریقے سے مناتا ہے. ساری قومیں تو مناتی ہیں، لیکن ان قوموں کے منانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی اس طریقے سے مناتا ہے جیسے اس کے لیے ایک جشن کی تاریخ ہو، اور جشن کا دن یا جشن کی رات. اور اس طریقے سے خواتین و مرد ٹی وی کے سامنے 12 بجے کا انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی 12 بجیں گے دھماکے ہوں گے، پھلچھڑیاں چلیں گی اور روشنی اور یہ اور وہ. اور کچھ دولت مند ماڈرن قسم کے مسلمان شراب بھی پیتے ہیں، عیاشی بھی کرتے ہیں، اور ہوٹلیں بک کرا کر اس رات کا جشن مناتے ہیں. جس قوم کی زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہو اور وہ سال بھی عبادت میں نہ گزرا ہو، گناہوں میں گزرا ہو، اسے کیا حق بنتا ہے کہ وہ نئے سال کی آغاز کی خوشی منائے؟ اور ویسے بھی ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے روکا گیا ہے. اگر ہم ان کے رنگ میں رنگ بھی گئے، ان کے نقش قدم پر چلنے بھی لگ گئے، ان کی عادتوں کو ہم نے اپنا بھی لیا، ان کے کلچر کو ہم نے اپنا لیا، تب بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. بہت سارے لوگ مغربی طور طریقے کو اپنا کر یہ سوچتے ہیں کہ وہ طبقہ جو بالکل ماڈرن ہے اور ترقی یافتہ کہلاتا ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے گا کہ یہ ماڈرن مسلمان. دیکھو کس طریقے سے ہمارے ساتھ شراب پی رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے ساتھ رنگ ریلیاں کر رہا ہے، کس طریقے سے موج مستی کر رہا ہے. یہ کر کے انسان سوچتا ہے کہ وہ اس سے خوش ہو جائیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے. کون؟ انکل یہود والنصارى، یہودی اور نصرانی تم سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتے. کب تک خوش نہیں ہو سکتے؟ کیا تم ان کا کلچر اپنا لوگے تو وہ خوش ہو جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے تم ان کے جیسے لباس پہن لو گے تو خوش ہو جائیں گے؟ نہیں. تم ان کی طرح کھانا پینا شروع کر دو گے تو خوش ہو جائیں گے؟ نہیں. تم ان کی طرح اپنے فنکشن کرنا شروع کر دو گے تو خوش ہو جائیں گے؟ نہیں. وہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے، قرآن کہتا ہے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے مذہب کو قبول نہ کرو. یہ واضح لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا. اچھا وہ قوم جو ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں. یہ ہر رکعت پہ ہم دعا کرتے ہیں، ان کے راستے پر نہ چلا یعنی یہود و نصارہ کے راستے. لیکن مسجد سے نکلتے ہی ساری زندگی ان کے راستے پر گزرتی دکھائی دیتی ہے. ہائی، ہیلو، ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، سب بھائی. اب تو سلام کرنے میں بھی آدمی شرماتا ہے. بچوں کو بھی سکھا دیا کہ فی امان اللہ نہ کہو، ٹاٹا بائی بائی کرو. یہ سب چیزیں ہو رہی.
بالکل ان کے کلچر میں رنگ گئے. اور قرآن کہتا ہے 1000 ان کی عادتوں کو تم اپنا لو، وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کا مذہب قبول نہ کرو. یہ 120 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طریقوں سے اتنی نفرت تھی جس کی کوئی انتہا نہیں. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت مسلمہ قرآن کے راستے پر چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرے.